اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم وطنوں و معزز ناظرین کرام، میں آپ کو فقہ کی اصلاح قیاس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مجھے عاجز کی باسات میں ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو فقہ کا علم عطا فرماتے ہیں اور وہ انسان زمانے میں ممتاز اور یکتا ہو جاتا ہے۔ میں مصنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہست قرآن در زبان پہلوی کی کتاب نام سے ٹائٹل سے مشہور ہے، میں اس کا مطالعہ تقریباً بہت عرصے سے کر رہا تھا، مگر یہ قیاس کا سمجھ آپ مجھے آئی کہ یہ قیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، قیاس کا یہ مطلب ہے کہ کسی واقعے کو، کسی چیز کو، اس چیز پر اس کا اطلاق کر لینا، اس میں مشابہت پانا، ایک جیسا سمجھ لینا، اس کو سمجھانے کے لیے تو ہم اس کو کہتے ہیں قیاس۔ جیسے کہ کوئی انسان خوبصورت ہے تو ہم چاند کو اس پر کہیں گے کہ وہ خوبصورتی میں چاند جیسا ہے۔ کوئی انسان، کوئی بہت اچھا خوبصورت انسان، ہم اسے پھول کہیں گے کہ پھول جیسا یہ خوبصورت ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، مصنوی مولانا روم جب میں نے پڑھی اور جب پڑھتا رہا ہوں تو میں نے وہاں پر ایک بات یہ بہت محسوس کی ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس بہت مضبوط تھا۔ وہ جب کسی بات پر، کسی چیز پر قیاس کرتے تو سمجھانے میں بہت آسانی ہو جاتی۔ میں ایک وہاں پر ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت جو کہ بہت خوبصورت تھی، جب وہ بوڑھی ہو گئی تو اس نے مثال دی، اس چیز سے مثال دی کہ ٹوٹے ہوئے جال سے، جیسے شکاری کا ٹوٹا ہوا جال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ان ٹوٹے ہوئے جال کو اس عورت کے جو اس کے حسن پر، اس کے گزرے وقت پر آپ نے قیاس کر کے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح میں یہ دیکھتا ہوں، فرض کتاب مثال کے طور پر ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا ہمارا دوست ہے، بہت قریبی ہے، جس پر ہمیں بہت اعتماد اور مان ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے کام نہیں آتا تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ جو اسے بیر ہوتے ہیں، بیر وہ پرائی دوسری جھولی میں گرتے ہیں، وہ ہماری جھولی میں نہیں گر رہا ہے، اس سے دوسرا انسان مستفید ہو رہا ہے، جس کو مستفید ہونے کا حق تھا، جس کا حق اولا تھا، وہ اس سے مستفید نہیں ہو رہا تو دوسرا انسان اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ پرائی جھولی وچ جٹاونو بیر کس کام دے۔ تو جو انسان ہمارا قریبی ہو کر وہ ہمارے کام نہیں آ رہا، کسی دوسرے کا کام آ رہا ہے، اس سے کوئی دوسرا شخص استفادہ کر رہا ہے، اس سے کوئی دوسرا شخص مفاد حاصل کر رہا ہے، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ ایسے بیروں کی طرح ہے جو کہ دوسرے لوگوں کی جھولی میں گر رہے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ یا استفادہ نہیں ہو رہا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ ایک قیاس بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی شخص کو، کسی انسان کو یہ قیاس کرنے کا یہ ایک علم عطا فرماتے ہیں تو اس کو سمجھو کو بڑا خوش نصیب اور وہ بہت بڑا انسان ہے۔ اس لحاظ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ فقہ کے امام ہیں، آپ بھی کسی واقعے کو کسی پر قیاس فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی، آپ بھی بہت قیاس فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا ہوا کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ فلاں انسان نے کہا کہ میں نے تیری ماں کے ساتھ یہ نیند کی حالت میں جمع کیا ہے، تو وہ اس مسئلے کو لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے حضور حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں شخص نے، اس شخص نے یہ ایسا کہا ہے جس سے میری بڑی دل آزاری ہوئی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے خواب میں تیری ماں کے ساتھ جمع کیا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ اس کو دھوپ میں کھڑا کرو، دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سائے کو کوڑا لگاؤ، کیونکہ یہ اصل میں تو یہ نہیں ہے، یہ خیال ہے، یہ خیالی طور پر اس نے بات کی ہے۔ وہ اسی طرح زیادہ سے زیادہ اس کو کوڑوں کی سزا نہیں دی جا سکتی، اس کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سائے کو کوڑے مارے جا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، قیاس کرنا یہ کسی کسی کا کام ہوتا ہے، زیادہ بات یہ
علم عدالتوں میں یہ ججز کے پاس یہ زیادہ ممدوع معاون ثابت ہو سکتا ہے، یا کوئی اس کے علاوہ کوئی بھی انسان ہے اس کے پاس یہ آ جائے تو وہ بہت بڑا انسان بن سکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی دولت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے کسی خاص و چنیدہ بندے کو یہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ ہر کسی کو بھی فقہ کا اور قیاس کا علم نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔